أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة. صدق اللہ العظیم. سورہ مدثر کی آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 38 تک ابھی تلاوت کی گئی. پیچھے آپ لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت ایمان کی طرف بلانا اور اپنے آپ کو گناہوں سے، شرک سے، بدعت سے پاک صاف رکھنا. اسی طرح سے اور بھی بہت سارے احکامات، تقریباً 6 احکامات آپ کے سامنے گنوائے گئے تھے. اور اخیر میں آ کر یہ بتایا گیا تھا کہ جہنم کے اندر 29 نگراں متعین کیے گئے ہیں. کتنے؟ 19 جہنم کے اندر فرشتے ایسے متعین کیے گئے ہیں جو بہت زیادہ باوقار، طاقت والے، قوت والے اور بہت زیادہ صلاحیت والے ہیں. آگے اسی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور ہم نے دوزخ کے کارندے کوئی اور نہیں فرشتے مقرر کیے ہیں. وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین كفروا ليستيقن الذین اوتوا الكتاب ويزداد الذین آمنوا ایمانا ولا يرتاب الذین اوتوا الكتاب والمؤمنون. اور ان کی جو تعداد مقرر کی ہے وہ صرف اس لیے کہ اس کے ذریعے کافروں کی آزمائش ہو، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو اور اہل کتاب اور مومن لوگ کسی شک میں نہ پڑیں. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، اور جو لوگ کافر ہیں وہ یہ کہیں کہ بھلا اس عجیب سی بات سے اللہ کی کیا مراد ہے. كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ، اور یہ ساری بات تو نوع انسان کے لیے ایک یاد دہانی کرانے والی نصیحت ہے اور بس. کلا والقمر، خبردار قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر، اور قسم ہے رات کی جب وہ منہ پھیر کر جانے لگے، والصبح اذا اسفر، اور قسم ہے صبح کی جب اس کا اجالا پھیل جائے. انہا لإحدى الکبر، یہ بڑی بڑی باتوں میں سے ایک ہے. نذیرا للبشر، جو تمام انسانوں کو خبردار کر رہی ہے. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تم میں سے ہر اس شخص کو جو آگے بڑھنا یا پیچھے ہٹنا چاہے.
کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے کرتوت کی وجہ سے گروی رکھا ہوا ہے، الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے، فی جنات یتساءلون، کہ وہ جنتوں میں ہوں گے اور پوچھ رہے ہوں گے، عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں، ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل کر دیا، قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور جو لوگ بیہودہ باتوں میں گھستے ہم بھی ان کے ساتھ گھس جایا کرتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ وہ یقینی بات ہمارے پاس آ ہی گئی، فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، چنانچہ سفارش کرنے والوں کی سفارش ایسے لوگوں کے کام نہیں آئے گی، فما لهم عن التذکرۃ معرضین، اب ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ نصیحت کی بات سے منہ موڑے ہوئے ہیں، کأنہم حمر مستنفرہ، اس طرح جیسے وہ جنگلی گدھے ہوں، فرت من قسورہ، جو کسی شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہوں، بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، ہرگز نہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف نہیں ہے، بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلے ہوئے صحیفے پکڑا دیے جائیں، کلا، ہرگز نہیں، بل لا یخافون الآخرہ، بات اصل میں یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف نہیں ہے، کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ قرآن ہی ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے، وما یذکرون الا ان یشاء اللہ هو اہل التقوی واہل المغفرہ، اور یہ لوگ نصیحت حاصل کریں گے نہیں مگر یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، وہی اس بات کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہی اس کا اہل ہے کہ لوگوں کی مغفرت کرے۔ یہ سورہ مدثر مکمل ہو گئی، اس کی 56 آیات تھی۔ میں نے بیچ میں سوچا تھا کہ یہاں مضمون پورا ہو جائے گا، لیکن پتہ چلا کہ وہ بات اگر وہاں ختم کی جاتی تو ادھوری رہ جاتی، اس لیے میں نے اس کو پھر مکمل کر دیا۔ اب یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ جو فرشتے ہم نے جہنم کے اندر متعین کیے ہیں، تم کیا ایسا ہی ویسا سمجھ رہے ہو؟ ہلکے میں لے رہے ہو تم ان کو؟ اپن کہتے ہیں نا ہلکے میں لے رہے ہو تم تو ہم کو۔ ابو جہل نے کہا کہ ارے محمد کے تو ساتھی 19 ہی ہیں، ان کو تو یوں ہی نپٹا دیں گے۔ اور ایک دوسرا شخص کہتا ہے کہ ارے ان 19 کے لیے تو میں کافی ہوں، ایک ہاتھ سے 10 کو نپٹاؤں گا، دوسرے ہاتھ سے 9 کو نپٹاؤں گا، ختم قصہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے وضاحت کر دی، ایسے ویسے نہیں ہیں، ان میں کا ایک فرشتہ 19 میں سے ایک بھی اگر آ جائے تو پوری انسانیت کو تباہ کر دے، ایسی طاقت قوت اس کے اندر ہم نے رکھ رکھی، ایسے طاقتور ہوں گے 19۔ اور یہ مت سمجھو کہ یہ 19 ہی ہوں گے، یہ 19 تو لیڈر ہیں، ہیڈ ہیں، کمانڈو ہیں، ان کے نیچے جو کام کرنے والے ہیں ان کی تعداد تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہے اللہ کے علاوہ، کتنے ہوں گے ایک ایک فرشتے کے ساتھ۔ روایات کے اندر آتا ہے احادیث کی کتابوں میں کہ جب جہنم کو لایا جائے گا تو اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کے اوپر 70,000 فرشتے متعین ہوں گے۔ جب جہنم کو گھسیٹ کر لایا جائے گا تو اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کے اوپر 70,000 فرشتے متعین ہوں گے۔ فرشتوں کی کیا تعداد ہوگی اندازہ کریں۔ یہ اس بات کا، ابو جہل کی اس بات کا یہاں اللہ نے جواب دیا، یہ آیت نازل کر دی کہ ایسا ویسا مت سمجھو۔ اور یہ جو ہم نے تعداد بتائی ہے، یہ تو اس لیے بتائی ہے کہ جو اہل کتاب ہیں، جو
موسیٰ علیہ السلام تورات انجیل کے ماننے والے ہیں، ان کی کتابوں میں اگر اس طرح کی بات ملتی ہے تو ان کے یقین کے اندر ان کا یقین مضبوط ہو جائے کہ ہاں واقعی دیکھو ہماری کتاب میں بھی جہنم کے داروغہ جو ہیں، فرشتے جو ہیں، ان کا تذکرہ تھا، اور یہاں قرآن میں بھی ان کا تذکرہ کر دیا گیا۔ تو اب بات پکی ہو گئی، اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سب کچھ چھوڑ کر ایک اللہ کو مان لیں اور ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیں، اور اگر نہیں بھی ہو تو یہ ہے کہ کم سے کم اس تعداد کو سن کر اور اس قوت والے فرشتوں کی، طاقت والے فرشتوں کی تعداد کو سن کر ان کے دل میں کسی طرح کا خوف آ جائے اور وہ ڈر کر اپنے برے کاموں کو چھوڑ دیں۔ اور رہے ایمان والے، تو ایمان والے جب یہ اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو ان کے ایمان کے اندر بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، کہ ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور اہل کتاب اور مؤمن لوگ کسی شک میں نہ پڑیں، کسی قسم کا شک شبہ نہیں رہ جائے کہ ارے یہ ہوائی ہوا باتیں ہیں، قیامت آئے گی، آخرت ہوگی اور میدان حشر قائم ہوگا، ہوائی باتیں نہیں ہیں، شک نہیں ہو کسی قسم کا۔ اور ان لوگوں کے دلوں میں جو بیماری پڑ گئی ہے، اور جو لوگ کافر ہیں وہ یہ کہیں کہ بھلا اس عجیب سی بات سے اللہ کی کیا مراد ہے، کافر لوگ یہ کہنے لگے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی۔ پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ ہاں محنت دی ہے اللہ کے نبی کو کہ آپ کو محنت کرنا ہے، ہدایت اور گمراہی یہ ہمارے قبضے میں ہے، ہم جس کو چاہیں گے ہدایت ہوگی، ہم جس کو چاہیں گے ہدایت نہیں ہوگی، یہ ہمارے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ یہ ساری باتیں تو صرف ایک سمجھانے کے لیے ہیں انسانوں کو، کہ انسان کسی طرح نصیحت حاصل کر لیں ان باتوں کو سن کر۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیچھے قیامت کا منظر کھینچا تھا، اس کے سلسلے میں آگے قسمیں کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ عنقریب میں اس شخص کو دوزخ میں جھونک دوں گا، اور تمہیں کیا پتا کہ دوزخ کیا چیز ہے، یہ پیچھے گزرا تھا۔ آگے اس کی قسم کھا کر فرمایا جا رہا ہے بس واللیل اذ ادبر کلا والقمر، قسم ہے چاند کی اور قسم ہے رات کی جب وہ منہ پھیر کر جانے لگے۔ ان ساری چیزوں کی قسمیں کھانے سے کیا مطلب ہے؟ ان ساری چیزوں کی قسمیں کھانے سے مطلب یہ ہے کہ جس طرح صبح کو سورج نکلتا ہے، شام کو ڈوب جاتا ہے، رات میں چاند نکلتا ہے، صبح کو غائب ہو جاتا ہے، سورج کی روشنی میں مدھم پڑ جاتا ہے، یہ ساری چیزیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جس طرح آج دنیا کے اندر یہ آپ کو رونق دکھ رہی ہے، یہ چمک دمک دکھ رہی ہے، یہ چلت پھرت دکھ رہی ہے، یہ سارے جو نظارے آپ کو دکھ رہے ہیں یہ اسی چاند کی طرح اور کسی سورج کی طرح ایک دن چھپ جائیں گے۔ یہ مناسبت ہے، اس لیے سورج اور چاند کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی انہا لإحدى الکبر، کہ یہ بڑی بڑی باتوں میں سے ایک ہے، قیامت جو ہے بڑی بڑی باتوں میں سے ایک ہے۔ نذیرا للبشر، جو تمام انسانوں کو خبردار کر رہی ہے، تمام انسانوں کو، کوئی اس سے بچا ہوا نہیں، چاہے وہ ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا، کوئی بھی ہو، ہر ایک کو جو ہے خبردار کر رہی ہے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر، اب تم میں سے ہر اس شخص کو جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے اس کے اختیار میں ہے، جو ان باتوں کو سن کر ایمان اور اطاعت کی طرف، تقدم الی الایمان والطاعہ، کہ ایمان اور اطاعت کی طرف آگے بڑھنا، یہ سن کر یہ کس کا کام ہے؟ ایمان والوں کا کام ہے، اور دوسروں کا بھی کام ہے اگر وہ اس پر ایمان لے آئیں، غیر ایمان والوں، کہ اب یہ باتیں سن لی، اب چاہیے کہ ایمان لے آئیں اور اطاعت پہ جم جائیں، اور جو پہلے سے ایمان والے ہیں ان کے اندر اور ایمان مضبوط ہو جائے اور اطاعت کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ ساری باتیں سن لیں۔ اب حالات کو دیکھتے ہوئے یہ آیت ہمارے لیے کیا میسج دے رہی ہے؟
کیا میسیج دے رہے ہیں؟ یہ بدلتی دنیا، یہ دنیا کا اس وقت کا جو نظام بدل رہا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھٹی کا دور بہت تیزی سے جو شروع کر دیا ہے، اب یہ ایمان اور اطاعت ماننے کی صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اور بہت قیمتی بات آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کے اعتبار سے دیکھیے، قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، راستہ دکھانے والی کتاب ہے، صرف پچھلے دور کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر دور کے لیے ہے۔ جون سی آیت اس کی آپ لے لیں، ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ اسی دن کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، اسی دن کے لیے نازل ہوئی۔ آگے فرمایا کہ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے کرتوت کی وجہ سے گروی رکھا ہوا ہے۔ ہر شخص، ہم گروی رکھے ہوئے اپنے کرتوتوں کو۔ اگر ہم اس قرض کو ادا کر دیں جس کی وجہ سے ہم گروی رکھے ہوئے، ارے گروی کوئی چیز رکھی جاتی ہے، مثال کے طور پر مجھے قرض لینا ہے کسی سے، مجھے کچھ ادھار چاہیے رقم، تو میں اپنی کوئی چیز گروی رکھوں گا نا۔ تو ہر انسان گروی رکھا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے جو قرض دیا ہے اور جو فرض دیا ہے، دو چیزیں، قرض دیا ہے، فرض دیا ہے، اس کی وجہ سے گروی رکھا ہوا ہے ہر انسان۔ اب جو چاہے دنیا کے اندر اس فرض کو، اس قرض کو ادا کر کے اپنے آپ کو گروی ہونے سے چھٹکارا دلا لے، اپنے آپ کو چھڑا لے تو اچھی بات ہے، ورنہ گروی رکھی ہوئی چیز کیا ہوتی ہے؟ ڈوب جاتی ہے۔ ایک مسئلہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ عام رواج ہے، کوئی چیز کسی نے گروی رکھی، اب خوب استعمال ہو رہی ہے، خوب استعمال ہو رہی ہے، تو یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، گروی رکھی ہوئی چیز شرعاً اس کا استعمال جائز نہیں ہے، اگرچہ راہن نے، وہ جس نے گروی رکھی ہے، اس نے اجازت ہی کیوں نہ دے دی ہو، تب بھی وہ جائز نہیں۔ یہ مسئلہ ہے وہ قیمتی جو آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ کسی نے گاڑی گروی رکھی، اب اس کو چلائے جانا، اجازت ہے تب بھی جائز نہیں ہے، اجازت نہیں ہے تب بھی جائز نہیں۔ کسی بھی چیز کا گروی رکھی ہوئی کسی بھی چیز کا استعمال، چاہے اجازت سے ہو یا بدون اجازت کے ہو، جائز نہیں ہے اس کا استعمال۔ یاد رہے گا یہ مسئلہ۔ تو اب ہمیں اللہ کے حقوق ادا کر کے اور اللہ کے فروض ادا کر کے، اللہ کا جو حق ہے وہ بھی ادا کرنا ہے، حقوق العباد، اور جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیے، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، ایمان سب سے پہلے، وہ سب کچھ ادا کر کے ہمیں اپنے آپ کو چھٹکارا دلانا ہے۔ الا اصحاب الیمین، یہ گروی جو رکھے ہوئے لوگ ہیں، ان کے علاوہ جو گروی نہیں رکھے ہوئے وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا سوائے دائیں ہاتھ والوں کے، کہ وہ گروی رکھے ہوئے نہیں، اس لیے کہ دائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کے فرض کو بھی ادا کر دیا ہے، اللہ کے قرض کو بھی ادا کر دیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ خود سے ہی معاف کر دے اپنا قرض اور فرض دونوں چیزیں، یہ بھی صورت ہو سکتی ہے بخشش کی، لیکن پہلی صورت جو ہے وہ بہت قابل غور ہے کہ ہمیں اپنی کوشش کرنا ہے، ہمیں اس بھروسے پہ نہیں رہنا۔ اکثر لوگوں کے منہ سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا ہے، ارے میاں دیکھا جائے گا جب اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اور فوراً قرآن کی آیت پڑھ کر سنا دی ان اللہ غفور رحیم۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ان اللہ غفور رحیم، دیکھو آیت ان اللہ مع الصابرین، ارے میاں صبر کرنا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہ ہوں گے نیک لوگ جو گروی رکھے ہوئے نہیں ہوں گے۔ فی جنات یتساءلون، جنتوں میں ہوں گے، وہ پوچھ رہے ہوں گے مجرموں کے بارے میں کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل کر دیا، مجرموں کے بارے میں پوچھ رہے ہوں گے۔ یہاں مجرموں سے مراد کافر بھی ہو سکتے ہیں، اور جو حقوق اللہ کے اندر، حقوق العباد کے اندر کوتاہی کرنے والے وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آگے فرمایا سب سے پہلے ما سلککم فی سقر، اس کے بعد فرمایا
کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل کر دیا ہے؟ اب وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ایمان تو تھا، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اچھا آگے ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ مسکین سمجھیں آپ، گہری بات ہے یہ نہیں کہا کہ مسلمان بھائی کو کھانا کھلاؤ، مسلمان نہیں، مسکین، بغیر کسی مذہب کی تفریق کے۔ آج جو ہے ہمارے بڑے اس بات پر بہت زور دے رہے ہیں کہ بھائی لوگوں کے اوپر خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو۔ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، پھر بتا رہا ہوں، دوبارہ اپنی بات دہراتا ہوں کہ ایک انٹرنیشنل ہوٹل کا مالک ہے، پوری دنیا کے اندر اس کی ہوٹلیں چلتی ہیں، ہوٹل اوبر رائے کے نام سے، آپ اس میں نیٹ وغیرہ پہ سرچ کریں گے تو نکل جائے۔ اس کا جو مالک ہے وہ اپنی پوری کمائی کا، جتنی اس کی کمائی ہوتی ہے نا مہینے کی، 1 کروڑ 2 کروڑ 10 کروڑ جتنی بھی کمائی ہوتی ہے، کروڑوں سے کمائی ہوتی ہے بڑے لوگوں کی، جتنی بھی کمائی ہوتی ہے اس کا 95% 95% حصہ صرف لوگوں کی خدمت میں خرچ کرتا ہے، اور وہ مذہب کے اعتبار سے سکھ ہے وہ۔ یہ تحقیقی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، ہوائی فائر نہیں کر رہا ہوں۔ تو اللہ اس کو خوب نواز رہا ہے اور دے رہا ہے۔ اللہ کا تو کہنا ہے نا کہ جو مخلوق ہے وہ ساری کی ساری میرا کنبہ ہے، میرا پریوار ہے، جو میرے کنبے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، اچھا سلوک کرے گا، میں اس کو نوازوں گا۔ اب کنبے میں سب لوگ ہیں، یہ تو ہماری نگاہیں ہیں جو ہم سوچتے ہیں ارے یہ تو ہندو ہے، تو غیر مسلم ہے، یہ تو فلاں کے ماننے والے۔ ہمارے دل میں کبھی یہ بات نہیں آتی ارے یہ بھی تو اللہ ہی کے بندے ہیں، یہ بھی تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے۔ ہمارے دل کے اندر یہ بات آنا چاہیے۔ تو وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، دوزخ میں داخل ہونے کی کتنی وجہ بتائیں جی؟ ارے کتنی وجہ بتائیں انہوں نے، مجرموں نے؟ 2 ہو گئی نا۔ ایک پہلی کیا ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسری مسکینوں کو نہیں کھلاتے تھے، اور تیسری وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور جو لوگ بیہودہ باتوں میں گھستے ہم بھی ان کے ساتھ گھس جایا کرتے تھے۔ جو اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جو اسلام کو ختم کرنے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جو مسلمانوں کو اس ملک سے نکال دینے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ گھس پیٹی کرتے ہیں۔ کیوں؟ صرف تھوڑے سے مفاد کے لیے، کہ ایسا نہ ہو کہ جب ان لوگوں کو نکالا جائے تو میری ان سے دوستی رہے گی تو میں بچ جاؤں گا، یا یہ کہ جب الیکشن ہوں گے تو مجھے بھی کچھ نہ کچھ سیٹ مل جائے گی۔ ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ ایسے لوگ جہنم کے اندر داخل ہوں گے جو گھسپیٹی کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ مل کے جو اسلام کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، جو اسلام کو ختم کرنے کی، منحرف کرنے کے ساتھ۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز فرمائی وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم روز جزا، قیامت کو بھی جھوٹ قرار دیتے تھے۔ یہ 4 وجہ تھی جس کی وجہ سے ہم جہنم کے اندر داخل کیے گئے، یہاں تک کہ وہ یقینی بات ہمارے پاس آ ہی گئی قیامت، اب تو یقین ہو ہی گیا۔ چنانچہ سفارش کرنے والوں کی سفارش ایسے لوگوں کے کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، غیر مسلموں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے کسی طرح کی کوئی سفارش کام نہیں۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، اب ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ نصیحت کی بات سے منہ موڑے ہوئے ہیں، ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور کیسے منہ موڑے ہوئے ہیں؟ کأنہم حمر مستنفرہ، اس طرح جیسے وہ جنگلی گدھے ہوں۔ جنگلی گدھے، گدھے کی مثال کیوں دی؟ گدھا جو ہے ایک تو ہوتا ہے مہا بے وقوف، کسی کو بے وقوف کہنا ہے تو کیا کہتے ہیں ہم؟ کیا کہتے ہیں؟ گدھا ہے بے تو، ابے گدھا ہے تو کہتے نہیں کہتے؟ تو گدھے کی مثال ایک تو ہوتا ہے بے وقوف، اور دوسرا ہوتا ہے
ہر چیز سے ڈرتا ہے، جس چیز سے ڈرنا نہیں اس سے بھی ڈرتا ہے گدھا۔ اور سونے پہ سہاگا کیا کہا گیا آگے؟ فرت من قصبرہ، جو کسی شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہو۔ اب سوچیے آپ، ایک تو گدھا یعنی بے وقوف، دوسرا یہ کہ ایسی چیز سے بھی ڈر جائے جس سے ڈرنا نہ ہو، اور تیسری چیز شیر سے۔ جب شیر آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ اس کی چھچی اور پھپھو سب نکل جائے گی، پیشاب پاخانہ سب نکل جائے گا، اس کا سب نکل جائے گا۔ شیر کو دیکھ لے ایسا بے وقوف آدمی، تو ایسے یہ حق بات سے منہ موڑے ہوئے، سمجھانے کے بعد سمجھانا ہے سمجھ بھی نہیں آتا۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلے ہوئے صحیفے پکڑا دیے جائیں۔ کیا چاہتے تھے کفار و مشرکین؟ کہ ہمارے نام کے خط آئے اللہ کی طرف سے، کہ ہاں تمہارے نام پہ ہم نے یہ خط بھیجا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے برات کر دی کہ دیکھو یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، ہمارا تو ایک ہی طریقہ ہے، ہم رسول کے ذریعے سے لوگوں تک اپنی بات پہنچاتے ہیں، اور یہ قرآن ہی ایک طرح کا خط ہے تمہارے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے۔ تم چاہو تو اس کو مان کر ایمان لے آؤ، نہیں چاہو تو مت لاؤ، ہمیں کیا پڑ گئی؟ تم لاؤ گے تمہارا فائدہ ہوگا، نہیں لاؤ گے تمہارا نقصان ہوگا۔ ہمارے نفع اور نقصان کے اندر تمہارے ایمان لانے اور نہ لانے سے کوئی تعلق، کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ کلا بل لا یخافون الآخرہ، یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ بات اصل میں یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف نہیں ہے۔ آج ہمارے دلوں سے بھی آخرت کا خوف نکل گیا، ہم سوچتے ہی نہیں کہ مرنا ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، بس کمائی کمائی کمائی، حلال آ رہا ہے حرام آ رہا ہے، جیسا آ رہا ہے آنے دو، ہر طریقے کی کمائی۔ کلا انہ تذکرہ، اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ فمن شاء ذکرہ، اور فمن شاء ذکرہ وما یذکرون الا ان شاء اللہ هو اہل التقوی واہل المغفرہ، اور یہ لوگ نصیحت حاصل کریں گے نہیں الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، وہی اس بات کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہی اس کا اہل ہے کہ لوگوں کی مغفرت کرے۔ اللہ ہی اس بات کا اہل ہے کہ اللہ ہی سے ڈرا جائے، کسی سے نہیں ڈرا جائے۔ یہ ڈر ہمارے دلوں سے کس طرح نکل جائے، بزدلی ہمارے اندر سے کس طرح نکل جائے، اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارے اندر سے ڈر اور خوف نکل جانا چاہیے۔ صرف موت اور اللہ کا ڈر ہمارے دل میں آ جائے، موت کا بھی ڈر نکل جائے، موت کا بھی خوف ہمارے دلوں سے نکل جائے، اور ہم بس کسی طرح یہ سوچ لیں کہ بھائی دیکھو ایک دن مرنا ہے، اور جب لکھی ہوگی اسی وقت آئے گی، اس سے پہلے نہیں آ سکتی۔ جب لکھی ہوگی تب آئے گی، اس سے پہلے آ ہی نہیں سکتی۔ کسی انسان کی موت اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ اس کی سانسیں پوری نہ ہو جائیں، اور جب تک کہ اس کا مقدر کا لکھا ہوا رزق مکمل نہ ہو جائے۔ آخری نوالا تک لکھا ہوا اللہ کی طرف سے، آخری ذرہ تک لکھا ہوا ہے کہ یہ ذرہ کھانے کے بعد مرے گا۔ اس لیے موت کا خوف ہمارے دلوں سے نکل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کی روشنی میں ہمیں صحیح ہدایت اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت۔